یہ افسانہ سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا ہے اور اس کا عنوان ہے محمد بھائی۔ حصہ اول۔ فارس روڈ سے آپ اس طرف گلی میں چلے جائیے جو سفید گلی کہلاتی ہے، تو اس کے آخری سرے پر آپ کو چند ہوٹل ملیں گے۔ یوں تو بمبئی میں قدم قدم پر ہوٹل اور ریستوراں ہوتے ہیں، مگر یہ ریستوراں اس لحاظ سے بہت دلچسپ اور منفرد ہے کہ یہ اس علاقے میں واقع ہے جہاں بھات بھات کی لونڈیاں بستی ہے۔ ایک زمانہ گزر چکا ہے، بس آپ یہی سمجھیے کہ 20 برس کے قریب، جب میں ان ریستورانوں میں چائے پیا کرتا تھا اور کھانا کھایا کرتا تھا۔ سفید گلی سے آگے نکل کر پلے ہاؤس آتا ہے، ادھر دن بھر ہا ہو رہتی ہے۔ سنیما کے شو دن بھر چلتے رہتے تھے، چمپیاں ہوتی تھی۔ سنیما گھر غالباً 4 تھے، ان کے باہر گھنٹیاں بجا بجا کر بڑے سماعت پاش طریقے پر لوگوں کو مدعو کرتے تھے، آؤ آؤ 2 آنے میں، فرسٹ کلاس کھیل 2 آنے میں۔ بعض اوقات یہ گھنٹیاں بجانے والے زبردستی لوگوں کو اندر دھکیل دیتے تھے۔ باہر کرسیوں پر چمپی کرانے والے بیٹھے ہوتے تھے جن کی کھوپڑیوں کی مرمت بڑے سائنٹیفک طریقے پر کی جاتی تھی۔ مالش اچھی چیز ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بمبئی کے رہنے والے اس کے اتنے گرویدہ کیوں ہیں۔ دن کو اور رات کو ہر وقت انہیں تیل مالش کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو رات کے 3 بجے بڑی آسانی سے تیل مالش بلا سکتے ہیں۔ یوں بھی ساری رات آپ خواہ بمبئی کے کسی بھی کونے میں ہوں، یہ آواز یقیناً سنتے رہیں گے، پی پی پی۔ یہ پی چمپی کا مخفف ہے۔ فارس روڈ یوں تو ایک سڑک کا نام ہے، لیکن دراصل یہ اس پورے علاقے پر منسوب ہے جہاں بیسوائیں بستی ہے۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے، اس میں کئی گلیاں ہیں جن کے مختلف نام ہیں، لیکن سہولت کے طور پر اس کی ہر گلی کو فارس روڈ یا سفید گلی کہا جاتا ہے۔ اس میں سینکڑوں جنگلہ لگی دکانیں ہیں جن میں مختلف رنگ اور سن کی عورتیں بیٹھ کر اپنا جسم بیچتی ہے، مختلف داموں پر، 8 آنے سے 8 روپے تک، 8 روپے سے 100 روپے تک۔ ہر دام کی عورت آپ کو اس علاقے میں مل سکتی ہے۔ یہودی، پنجابی، مرہٹی، کشمیری، گجراتی، بنگالی، اینگلو انڈین، فرانسیسی، چینی، جاپانی، غرض ایک ہر قسم کی عورت آپ کو یہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ یہ عورتیں کیسی ہوتی ہے؟ معاف کیجیے گا، اس کے متعلق آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیے، بس عورتیں ہوتی ہیں اور ان کو گاہک مل ہی جاتے ہیں۔ اس علاقے میں بہت سے چینی بھی آباد ہیں، معلوم نہیں یہ کیا کاروبار کرتے ہیں، مگر رہتے ہیں اسی علاقے میں۔ بعض تو ریستوراں چلاتے ہیں جن کے باہر بورڈوں پر اوپر نیچے کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں کچھ لکھا ہوتا ہے، معلوم نہیں کیا۔ اس علاقے میں بزنس مین اور ہر قوم کے لوگ آباد ہیں۔ ایک گلی ہے جس کا نام عرب سین ہے، وہاں کے لوگ اسے عرب گلی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس گلی میں غالباً 20-25 عرب رہتے تھے جو خود کو موتیوں کا بیپاری کہتے تھے۔ باقی آبادی پنجابیوں اور رامپوریوں پر مشتمل تھی۔ اس گلی میں مجھے ایک کمرہ مل گیا تھا جس میں سورج کی روشنی کا داخلہ بند تھا، ہر وقت بجلی کا بلب روشن رہتا تھا۔ اس کا کرایہ 9.5 روپے ماہوار تھا۔ آپ کا اگر بمبئی میں قیام نہیں رہا تو آپ مشکل سے یقین کریں گے کہ وہاں کسی کو کسی اور سے سروکار نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی کھولی میں مر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ کے پڑوس میں قتل ہو جائے، مجال ہے جو آپ کو اس کی خبر ہو جائے۔ مگر وہاں عرب گلی میں صرف ایک شخص ایسا تھا جس کو اڑوس پڑوس کے ہر شخص سے دلچسپی تھی، اور اس کا نام تھا محمد بھائی۔ محمد بھائی رامپور کا رہنے والا تھا، اول درجے کا فوکیت، گتکے اور بنوٹ کے فن میں یکتا۔ میں جب عرب گلی میں آیا تو ہوٹلوں میں اس کا نام اکثر سننے میں آیا، لیکن ایک عرصے تک اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں صبح سویرے اپنی کھولی سے نکل جاتا تھا اور بہت رات گئے لوٹتا تھا، لیکن مجھے محمد بھائی سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، کیونکہ اس کے متعلق عرب گلی میں بے شمار داستانیں مشہور تھی کہ 20-25 آدمی اگر لاٹھیوں سے مسلح ہو کر اس پر ٹوٹ پڑے تو وہ اس کا بال تک باںکا نہیں کر سکتے۔ 1 منٹ کے اندر اندر وہ سب کو چت کر دیتا ہے، اور یہ کہ اس جیسا چھری مار ساری بمبئی میں نہیں مل سکتا۔ ایسے چھری مارتا ہے کہ جس کے لگتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا، 100 قدم بغیر احساس کے چلتا رہتا ہے اور آخر ایک دم ڈھیر ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کی صفائی ہے۔ اس کے ہاتھ کی یہ صفائی دیکھنے کا مجھے اشتیاق نہیں تھا، لیکن یوں اس کے متعلق اور باتیں سن کر میرے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہو چکی تھی کہ میں اسے دیکھوں، اس سے باتیں نہ کروں لیکن قریب سے دیکھ لوں کہ وہ کیسا ہے۔ اس تمام علاقے پر اس کی شخصیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت بڑا دادا یعنی بدماش تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کسی کی بہو بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لنگوٹ کا بہت پکا ہے، غریبوں کے دکھ درد کا شریک ہے۔
عرب گلی صرف گلی ہی نہیں، آس پاس جتنی گلیاں تھیں ان میں جتنی نادار عورتیں تھیں سب محمد بھائی کو جانتی تھی، کیونکہ وہ اکثر ان کی مالی امداد کرتا رہتا تھا، لیکن وہ خود ان کے پاس کبھی نہیں جاتا تھا، اپنے کسی خرد سال شاگرد کو بھیج دیتا تھا اور ان کی خیریت دریافت کر لیا کرتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کی آمدنی کے کیا ذرائع تھے، اچھا کھاتا تھا، اچھا پیتا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا تانگا تھا جس میں بڑا تندرست ٹٹو جوتا ہوتا تھا، اسے وہ خود چلاتا تھا، ساتھ ساتھ 2 یا 3 شاگرد ہوتے تھے۔ بڑے باادب بھنڈی بازار کا ایک چکر لگا کر یا کسی درگاہ میں ہو کر وہ اس تانگے پر واپس عرب گلی میں آ جاتا تھا اور کسی ایرانی کے ہوٹل میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ گتکے اور بنوٹ کے باتوں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ میری کھولی کے ساتھ ہی ایک اور کھولی تھی جس میں مارواڑ کا ایک مسلمان رقاص رہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ محمد بھائی 1 لاکھ روپے کا آدمی ہے، اس کو ایک مرتبہ ہیضہ ہو گیا تھا۔ محمد بھائی کو پتا چلا تو اس نے فارس روڈ کے تمام ڈاکٹر اس کی کھولی میں اکٹھے کر دیے اور ان سے کہا، دیکھو اگر عاشق حسین کو کچھ ہو گیا تو میں سب کا صفایا کر دوں گا۔ عاشق حسین نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں مجھ سے کہا، منٹو صاحب محمد بھائی فرشتہ ہے، فرشتہ۔ جب اس نے ڈاکٹروں کو دھمکی دی تو وہ سب کانپنے لگے، ایسا لگ کے علاج کیا کہ میں 2 دن میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ محمد بھائی کے متعلق میں عرب گلی کے گندے اور واہیات ریستورانوں میں اور بھی بہت کچھ سن چکا تھا۔ ایک شخص نے جو غالباً اس کا شاگرد تھا اور خود کو بہت بڑا فقیر سمجھتا تھا، مجھ سے یہ کہا تھا کہ محمد بھائی اپنے نیفے میں ایک ایسا آبدار خنجر ہمیشہ اڑس کے رکھتا ہے جو اس طرح کی طرح شیو بھی کر سکتا ہے، اور یہ خنجر نیام میں نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے، بالکل ننگا، اور وہ بھی اس کے پیٹ کے ساتھ۔ اس کی نوک اتنی تیکھی ہے کہ اگر وہ باتیں کرتے ہوئے یا جھکتے ہوئے اس سے ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو محمد بھائی کا ایک دم کام تمام ہو کے رہ جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنے اور اس سے ملنے کا اشتیاق دن بدن میرے دل و دماغ میں بڑھتا گیا۔ معلوم نہیں میں نے اپنے تصور میں اس کی شکل و صورت کا کیا نقشہ تیار کیا تھا۔ بہرحال اتنی مدت کے بعد مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں ایک کوئی ہیکل انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا تھا جس کا نام محمد بھائی تھا، اس قسم کا آدمی جو ہرکولیس سائیکل پر اشتہار کے طور پر دیا جاتا ہے۔ میں صبح سویرے اپنے کام پر نکل جاتا تھا اور رات کو 10 بجے کے قریب کھانے وانے سے فارغ ہو کر واپس آ کر فوراً سو جاتا تھا۔ اس دوران میں محمد بھائی سے کیسے ملاقات ہو سکتی تھی؟ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ کام پر نہ جاؤں اور سارا دن عرب گلی میں گزار کر محمد بھائی کو دیکھنے کی کوشش کروں، مگر افسوس کہ میں ایسا نہ کر سکا، اس لیے کہ میری ملازمت ہی بڑی واہیات قسم کی تھی۔ محمد بھائی سے ملاقات کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک انفلوئنزا نے مجھ پر زبردست حملہ کیا، ایسا حملہ کہ میں بوکھلا گیا۔ خطرہ تھا کہ یہ بگڑ کر نیمونیا میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ عرب گلی کے ایک ڈاکٹر نے یہی کہا تھا۔ میں بالکل تنہا تھا، میرے ساتھ ایک آدمی رہتا تھا، اس کو پونا میں نوکری مل گئی تھی، اس لیے اس کی رفاقت بھی نصیب نہیں تھی۔ میں بخار میں پھونکا جا رہا تھا، اس قدر پیاس تھی کہ جو پانی کھولی میں رکھا تھا وہ میرے لیے ناکافی تھا، اور دوست یار کوئی پاس نہیں تھا جو میری دیکھ بھال کرتا۔ میں بہت سخت جان ہوں، دیکھ بھال کی مجھے عموماً ضرورت محسوس نہیں ہوا کرتی، مگر معلوم نہیں کہ وہ کس قسم کا بخار تھا، انفلوئنزا تھا، ملیریا تھا یا اور کیا تھا، لیکن اس نے میری ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ میں بلبلانے لگا، میرے دل میں پہلی مرتبہ خواہش ہوئی کہ میرے پاس کوئی موجود ہو جو مجھے دلاسا دے، دلاسا نہ دے کم از کم 1 سیکنڈ کے لیے اپنی شکل دکھا کر چلا جائے، تاکہ مجھے یہ خوشگوار احساس ہو کہ مجھے پوچھنے والا بھی کوئی ہے۔ 2 دن تک میں بستر میں پڑا تکلیف بھری کروٹیں لیتا رہا، مگر کوئی نہ آیا۔ آنا بھی کیسے تھا؟ میری جان پہچان کے آدمی ہی کتنے تھے؟ 2 3 یا 4، اور وہ اتنی دور رہتے تھے کہ ان کو میری موت کا علم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر وہاں بمبئی میں کون کس کو پوچھتا ہے، کوئی مرے یا جیے، ان کی بلا سے۔ میری بہت بری حالت تھی۔ عاشق حسین ڈانسر کی بیوی بیمار تھی، اس لیے وہ اپنے وطن جا چکا تھا، یہ مجھے ہوٹل کے چھوکرے نے بتلایا تھا۔ اب میں کس کو بلاتا؟ بڑی نڈال حالت میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ خود نیچے اتروں اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے خیال کیا کہ ہوٹل کا چھوکرا، جسے بمبئی کی زبان میں باہر والا کہتے ہیں، ہوگا۔ بڑی مریل آواز میں کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور ایک چھریرے بدن کا آدمی، جس کی مونچھیں مجھے سب سے پہلے دکھائی دی، اندر داخل ہوا۔ اس کی مونچھیں ہی سب کچھ تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اگر اس کی مونچھیں نہ ہوتی تو بہت ممکن ہے کہ وہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کی مونچھوں ہی نے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے سارے وجود کو زندگی بخش رکھی ہے۔
وہ اندر آیا اور اپنی کیسر ولیم جیسی مونچھوں کو ایک انگلی سے ٹھیک کرتے ہوئے میری کھاٹ کے قریب آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 3-4 آدمی تھے، عجیب و غریب واضح قطع کے۔ میں بہت حیران تھا کہ یہ کون ہے اور میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ کیسر ولیم جیسی مونچھوں اور چھریرے بدن والے آدمی نے مجھ سے بڑی نرم و نازک آواز میں کہا، ومٹو صاحب، آپ نے حد کر دی، سالہ مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ منٹو کا ومٹو بن جانا میرے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس کے علاوہ میں اس موڈ میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کی اصلاح کرتا۔ میں نے اپنی نحیف آواز میں اس مونچھوں والے آدمی سے صرف اتنا کہا، آپ کون ہیں؟ اس نے مختصر سا جواب دیا، محمد بھائی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ محمد بھائی؟ تو آپ محمد بھائی ہیں، مشہور دادا؟ میں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن فوراً مجھے اپنے بھینڈے پن کا احساس ہوا اور رک گیا۔ محمد بھائی نے چھوٹی انگلی سے اپنی مونچھوں کے کرک بال ذرا اوپر کیے اور مسکرایا۔ ہاں ومٹو بھائی، میں محمد ہوں، یہاں کا مشہور دادا۔ مجھے باہر والے سے معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو۔ سالہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ تم نے مجھے خبر نہ کی؟ محمد بھائی کا مستک پھر جاتا ہے جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ میں جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر کہا، ارے کیا نام ہے تیرا؟ جا بھاگ کے جا، اور کیا نام ہے اس ڈاکٹر کا؟ سمجھ گئے نا؟ اس سے کہہ کہ محمد بھائی تجھے بلاتا ہے، ایک دم جلدی آ، ایک دم سب کام چھوڑ دے اور جلدی آ، اور دیکھ سالے سے کہنا سب دوائیں لیتا ہے۔ محمد بھائی نے جس کو حکم دیا تھا وہ ایک دم چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تمام داستانیں میری بخار آلودہ دماغ میں چل رہی تھی جو میں اس کے متعلق لوگوں سے سن چکا تھا، لیکن گڑمٹ صورت میں، کیونکہ بار بار اس کو دیکھنے کی وجہ سے اس کی مونچھیں سب پر چھا جاتی تھی۔ بڑی خوفناک مگر بڑی خوبصورت مونچھیں تھیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس چہرے کو، جس کے خد و خال بڑے ملائم اور نرم و نازک ہے، صرف خوفناک بنانے کے لیے مونچھیں رکھی گئی ہیں۔ میں نے اپنے بخار آلودہ دماغ میں سوچا کہ یہ شخص در حقیقت اتنا خوفناک نہیں جتنا کہ اس نے خود کو ظاہر کر رکھا ہے۔ کھلی میں کوئی کرسی نہیں تھی۔ میں نے محمد بھائی سے کہا کہ وہ میری چارپائی پر بیٹھ جائے، مگر اس نے انکار کر دیا اور بڑے روکھے سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہم کھڑے رہیں گے۔ پھر اس نے ٹہلتے ہوئے، حالانکہ اس کھلی میں اس عیاشی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کرتے کا دامن اٹھا کر پائجامے کے نیفے سے ایک خنجر نکالا۔ میں سمجھا چاندی کا ہے، اس قدر چمک رہا تھا کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ یہ خنجر نکال کر پہلے اس نے کلائی پر پھیرا، جو بال اس کی زد میں آئے سب صاف ہو گئے۔ اس نے اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور ناخن تراشنے لگا۔ اس کی آمد ہی سے میرا بخار کئی درجے اتر گیا تھا۔ میں نے اب کسی قدر ہوش مند حالت میں اس سے کہا، محمد بھائی، یہ چھری تم اس طرح اپنے نیفے میں، یعنی بالکل اپنے پیٹ کے ساتھ رکھتے ہو، اتنی تیز ہے، تمہیں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ محمد نے خنجر سے اپنے ناخن کی ایک کاش بڑی صفائی سے اتارتے ہوئے جواب دیا، ومٹو بھائی، یہ چھری دوسروں کے لیے ہے، یہ اچھی طرح جانتی ہے، سالی اپنی چیز ہے، مجھے نقصان کیسے پہنچائے گی؟ چھری سے جو رشتہ اس نے قائم کیا تھا وہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے کوئی ماں یا باپ کہے کہ یہ میرا بیٹا یا بیٹی ہے، اس کا ہاتھ مجھ پر کیسے اٹھ سکتا ہے؟ ڈاکٹر آ گیا، اس کا نام پنٹو تھا اور میں ومٹو۔ اس نے محمد بھائی کو اپنے کرسچن انداز میں سلام کیا اور پوچھا کیا معاملہ ہے۔ جو معاملہ تھا وہ محمد بھائی نے بیان کر دیا، مختصر لیکن کڑے الفاظ میں، جن میں تحکم تھا کہ دیکھو اگر تم نے ومٹو بھائی کا علاج اچھی طرح نہ کیا تو تمہاری خیر نہیں۔ ڈاکٹر پنٹو نے فرما بردار لڑکے کی طرح اپنا کام کیا، میری نبض دیکھی، اسٹیتھوسکوپ لگا کر میرے سینے اور پیٹھ کا معائنہ کیا، بلڈ پریشر دیکھا، مجھ سے بیماری کی تمام تفصیل پوچھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے نہیں، محمد بھائی سے کہا، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ملیریا ہے، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ محمد بھائی مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے ڈاکٹر پنٹو کی بات سنی اور خنجر سے اپنی کلائی کے بال اتارتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، انجیکشن دینا ہے تو دے دو، لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ ڈاکٹر کانپ گیا، نہیں محمد بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محمد بھائی نے خنجر اپنے نیفے میں اڑس لیا، ٹھیک ہے تو میں انجیکشن لگاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنا بیگ کھولا اور سرنج نکالی۔ ٹھہرو، محمد بھائی گھبرا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سرنج فوراً بیگ میں واپس رکھ دی اور ممیاتے ہوئے محمد بھائی سے مخاطب ہوا، کیوں؟ بس میں کسی کے سوئی لگتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کھولی سے باہر چلا گیا، اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی چلے گئے۔ ڈاکٹر پنٹو نے میرے کوئنین کا انجیکشن لگایا۔
बड़े सलीके से, वरना मलेरिया का ये इंजेक्शन बड़ा तकलीफ दे होता है। जब वो फारिग हुआ तो मैंने उससे फीस पूछी। उसने कहा 10 रुपये। मैं तकिए के नीचे से अपना बटुआ निकाल रहा था कि मोहम्मद भाई अंदर आ गया। उस वक्त मैं 10 रुपये का नोट डॉक्टर पिंटो को दे रहा था। मोहम्मद भाई ने गजब आलूदा निगाहों से मुझे और डॉक्टर को देखा और गरज कर कहा, क्या हो रहा है? मैंने कहा, फीस दे रहा हूँ। मोहम्मद भाई डॉक्टर पिंटो से मुखातिब हुआ, साले ये फीस कैसी ले रहे हो? डॉक्टर पिंटो बौखला गया, मैं कब ले रहा हूँ, ये दे रहे हैं। साला हमसे फीस लेते हो, वापस करो ये नोट। मोहम्मद भाई के लहजे में उसके खंजर ऐसी तेजी थी। डॉक्टर पिंटो ने मुझे नोट वापस कर दिया और बैग बंद करके मोहम्मद भाई से माजरत तलब करते हुए चला गया। ये था मोहम्मद भाई हिस्सा अव्वल।